بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، انسان فطری طور پر کمزور ہے، کبھی غفلت، کبھی خواہشات نفس اور کبھی دنیاوی مشغولیات کی وجہ سے عبادات میں کوتاہی کر بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور انسان مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مشہور روایت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی ایک بابرکت تسبیح کا ذکر آتا ہے، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالی کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور وہ اللہ کے قرب کا مستحق بنتا ہے۔ یہ تسبیح ایک روحانی نعمت اور رحمت کا ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اسے ایک نئی روشن اور پاکیزہ زندگی عطا کر سکتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں وقت کی قلت، دنیا داری، سوشل میڈیا اور دیگر مشغلے انسان کو عبادات سے دور کرتے جا رہے ہیں، یہ تسبیح ان لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو واقعی اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، مگر قضا نمازوں کی بھاری ذمہ داری اور گناہوں کی تاریکی ان کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ گویا اللہ تعالی فرما رہے ہیں، تم ایک قدم بڑھاؤ، ہم تمہیں اپنی رحمت کے سمندر میں نہلا دیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس حدیث اور اس تسبیح کے روحانی مفہوم پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی صرف ان الفاظ کی برکت سے بندے کی زندگی بدل دیتا ہے، اس لیے کہ یہ کلمات صرف الفاظ نہیں بلکہ ان میں عجزی، توبہ، معافی، امید اور اللہ کی عظمت کا اقرار پوشیدہ ہے۔ جب بندہ اپنی ندامت کے ساتھ ان الفاظ کو دہراتا ہے تو یہ گویا توبہ کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے اور رحمت الہی بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شریعت ہمیں قضا نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیتی ہے اور ان کی ادائیگی ممکن ہو تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ واقعی شدید پچھتاوے اور سچے دل سے توبہ کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی اس کی نیت، توبہ اور عاجزی کو دیکھتے ہوئے اسے وہی مقام عطا فرمائے گا جیسا کہ حدیث میں وعدہ ہے۔ یہ تسبیح دراصل ایک روحانی انقلاب ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص عطیہ ہے جو اپنی ماضی کی کوتاہیوں پر شرمندہ ہیں، لیکن اپنی زندگی کو دوبارہ نیکی اور عبادت کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ اس تسبیح کے ذریعے نہ صرف قضا نمازوں کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے بلکہ دل و دماغ کو ایک نئی طہارت اور قرب الہی کی لذت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ماضی میں نمازوں کو چھوڑ دیا، کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہے اور اب اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو اللہ کی طرف کھلتا ہے اور یہ کلمات ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی،
آئیے ناظرین کرام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائی ہوئی وہ تسبیح سیکھیں، اسے اپنی زبان پر جاری کریں اور اپنی زندگی کے ہر دن کو توبہ، ذکر اور عبادت سے بھر دیں۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روز وہ راستے میں ٹہل رہے تھے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا اور سلام کا جواب ملا۔ پوچھا کہ تم کون ہے، کہاں کے ملک الموت؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق اور اشتیاق کی حالت میں تھے۔ انہوں نے ملک الموت کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا کہ میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت نے اپنے مقام پر جا کر سجدہ کیا اور عرض کی کہ پروردگار، تو نے مجھے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اسی وقت غیب سے خطاب ہوا کہ یہ اس لیے تھا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے درمیان کسی غیر کو دخل نہیں، اسے صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارے دوست۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیت المقدس میں بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور ایک بہشتی سیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لبیک، تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ یاد رہے کہ جب کسی کی موت قریب ہو تو اس کا منہ دائیں پہلو پر لٹاتے ہوئے قبلہ کی جانب کر دینا چاہیے اور اسے شہادت کی تلقین کرنی چاہیے، یعنی اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ وہ بھی پڑھے۔ محترم ناظرین کرام، یہ اولیاء اللہ، فقہاء اور علماء کرام کا وظیفہ رہا ہے۔ روح ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ تعالی کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ البتہ ہمیں جو علم دیا گیا ہے اس کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روح موت کے بعد بھی ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ اسلامی روایات میں والدین یا دیگر فوت شدہ افراد کی روح کا دنیا سے تعلق کے بارے میں مختلف روایات میں موجود ہے۔ ایک عام عوامی عقیدہ ہے کہ روح خاص دنوں میں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہے، جیسے جمعہ کا دن یا کوئی خاص موقع۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے پوچھا کہ کیا فوت شدہ والدین کی روح دنیا میں آتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال پر رونے لگے اور فرمایا کہ والدین کی روح ہر جمعہ کو اپنے گھروں کی طرف دیکھنے آتی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے پر چلتے اور نیک اعمال کرتے دیکھیں تو خوش ہو جاتی ہے، ورنہ افسردہ ہو کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ فوت شدہ افراد کی روحوں کا اپنے گھر والوں سے تعلق باقی رہتا ہے اور ان کے اعمال سے روحیں خوش یا غمگین ہوتی ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث موجود ہے۔ ابھی جمعہ سے ابن تحریجہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا کہ میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے کہ ہم آپ پر اسلام لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر کے بعض اسباب یہ ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 عذاب غیبت کے سبب، اور 1/3 عذاب چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کس وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ 2 رکعتیں لازم ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی 2 رکعتوں کے سبب تمہیں یہ بلند مقام ملا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ جس کی بزرگی اور ہیبت کو صرف خدا ہی جانتا ہے، اور اس کا نام حابیل ہے۔ اس فرشتے نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور وہ مسلسل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح پڑھتا ہے۔ وہ روشنی کا موکل ہے اور مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر وہ روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان تاریک ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے۔ وہاں ایک لکڑی رکھی ہوئی ہے جس پر سیاہ و سفید لکیریں کھینچی ہوئی ہے، وہ انہیں دیکھ کر کبھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے، اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں۔ اسی موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے
کہ اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے اور دوسرا ہاتھ زمین میں ہے۔ آسمان والے ہاتھ سے وہ ہوا کو قابو میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو، اگر وہ پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان غرق ہو جائے، اور اگر ہوا کو چھوڑ دے تو سارا جہان تہ و بالا ہو جائے۔ اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوہ قاف پیدا کیا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے، اور دنیا و ما فیہا اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے اور اس کا نام فرطائل ہے، اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے۔ وہ کبھی ہاتھ بند کرتا ہے اور کبھی کھولتا ہے۔ زمین کی رگیں اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں۔ جب اللہ تعالی زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو رگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے، جس سے چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور نباتات نہیں اگتی۔ جب فراخی کرنا چاہتا ہے تو رگیں کھولنے کا حکم دیتا ہے، اور جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگوں کو ہلانے کا حکم دیتا ہے، جسے زلزلہ کہتے ہیں۔ بس جب حکم ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ اسرار العارفین میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پہاڑ کو 40 جہانوں کے برابر بنایا ہے، اور ہر جہان میں اس کے 400 حصے ہیں۔ ہر ایک حصہ اس دنیا سے 4 گنا بڑا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریکی ہی نہیں، اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہے، اور وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں۔ وہاں نہ آدم ہے، نہ شیطان، نہ بہشت ہے، نہ دوزخ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس نور سے انہیں پیدا کیا ہے وہ سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ان 40 جہانوں کے پیچھے ایسے حجاب ہیں جن کی عظمت اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے بہت سی کرامتیں انعام فرمائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حکم الہی ہے کہ میں نے آپ پر جو وحی بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہودی نہ رہتا۔ ایسی صورت ہے کہ اگر وہ انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ بنتا، اور اگر وہ زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت میں سے آتش پرست نہ ہوتا۔ اس واسطے یہ صورت بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ کی امت اللہ تعالی کی مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سی صورت مبارکہ ہے؟ فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر وہ زمین کے تمام دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور 7 آسمان و زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائی عالم سے لے کر سب فرشتے اور انسان اس کے فضائل لکھتے رہیں تو اس کی ایک فضیلت بھی پوری نہ لکھ سکیں گے۔ اسے پڑھنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی اماں نے اسے آج ہی جانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر دعا کرے تو وہ یہ
سمجھے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں، قیامت کے دن اس کا چہرہ صدیقین یا اولیاء اللہ کے مانند روشن ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی نبی یا فرشتہ ہے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تسبیح ایسی برکت والی ہے کہ اگر اسے پانی پر پڑھ لیا جائے تو آگ جل جائے، اور زمین پر پڑھ لیا جائے تو زمین اپنے اندر کے محفوظ خزانے ظاہر کر دے۔ جو اس تسبیح کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا نمازیں معاف فرما دے گا۔ یہ وہ عظیم تسبیح ہے جب شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی، اور وہ تسبیح یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، صبح دوپہر شام یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جیسے بھی وقت ملے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو ایک تسبیح آپ نے کلمہ طیبہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آپ کی جتنی بھی نماز قضا ہوئی ہے اللہ تعالی ان کو بھی اپنی رحمت سے ادا شدہ تصور کرے گا۔ اگر آپ روزانہ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو جائز دعائیں ہم نے مانگی ہیں انہیں ہمارے حق میں بہتر بنا کر قبول فرما لے، اور جو بھلائیاں ہم مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بات سننے سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور تحریر فرمائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں،
ثواب کی نیت سے اپنے عزیزوں اور دوستوں تک شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی دینی و اصلاحی بیانات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔